السلام علیکم ویورز۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا کا بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے وہ، تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم بس صبر کرو۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جو درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں اور سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم زندگی میں بہت بار گرتے ہیں اور بہت بار گرائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے ساری دنیا مل کر ہمارے حوصلے توڑنے پہ لگی ہے۔ ایسے میں جب دل تنہا ہوتا ہے نا، تو دل کے قریب سے، بہت قریب سے ایک صدا آتی ہے، اللہ ہے نا۔ پھر نہ احساس تنہائی رہتا ہے، نہ احساس اذیت۔ یقین جانیے جسے اللہ سنبھال لیتا ہے اسے کوئی نہیں گرا پاتا، اور اللہ سے زیادہ قدردان بھلا کون ہے؟ اس کی رحمت بے شمار ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی کبھی جان بوجھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا، وہ تو چاہتا ہے بس شیطان کے جال سے محفوظ رہیں۔ تبھی وہ تمہیں مختلف طریقوں سے اپنی جانب لانا چاہتا ہے، اور تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا۔ وہ تمہاری بے بسی بھی جانتا ہے، بس اس کے مطابق چل کر دیکھو، وہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا، وہ تمہاری کہانی مکمل کرے گا۔ اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دعا کرتے وقت اللہ کے سامنے روبوٹ مت بنے، وہاں بیٹھ کر اپنی دعا نہ پڑھیں، اللہ کے ساتھ دل سے گفتگو کریں۔ اپنے جذبات کو نہ دبائیں، انہیں بہنے دیں۔ اللہ سے بات کریں، اسے بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، آپ کو ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے، اور آپ کو کیوں اللہ کے جواب کی ضرورت ہے۔ اسے دکھائیں کہ آپ اس کے کتنے محتاج ہیں۔ اللہ سے آگے گڑ گڑا کر مانگیں اور اس سے فریاد کریں۔ بے شک وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی سننا چاہتا ہے، کیونکہ اسے آپ کو سننا پسند ہے۔ یہ اس کی محبت ہے۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے اللہ کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، باہر بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تبھی تو عرش ہلا دیتے ہیں اور اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
دل بدل دیتے ہیں۔ اپنے اللہ کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں۔ وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں بلکہ بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ صبر کا نتیجہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو شاید اللہ آپ کو آپ کی توقعات سے زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ صبر آسان نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کو ایک خوبصورت صبر دکھا رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک خوبصورت معجزہ ضرور دکھائے گا۔ میں نے زندگی کا ایک عرصہ یہ سوچ کر ضائع کیا کہ میری دعا جانے قبول ہوگی بھی یا نہیں، لیکن بہت دیر سے یہ بات سمجھ آئی کہ دعا تو ہر حال میں کرنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو پہلے اس یقین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، اور نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھرم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ دکھاتا ہے۔ اپنی زندگی اللہ کے نام کر دیں، اپنے غم اس کے سپرد کر دیں، اپنی خوشیاں اس سے منسلک کر لیں، اپنی خواہشیں اس کی حدود میں مقید کر لیں، اپنی حسرتیں اس کی رضا میں فنا کر دیں، اس کی خاطر محرومیوں پر صبر کا گھونٹ پی جائیں، اپنی تکالیف کو اس کی قدرت کے مرہم میں چھپا دیں، اور پھر انتظار کریں اس دن کا جس دن آپ کو ان سب امیدوں کا اجر دیا جائے گا۔ اور مت بھولیں اللہ کے یہاں خالص روحیں کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ اللہ سے رابطہ کم نہ کریں، آپ جتنے گناہ گار کیوں نہ ہوں، مگر اس کی طرف بار بار جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خالق ہے، اس کی نہیں مانو گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، مگر اس رب سے خود کو دور جانے نہ دیں۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہ آنے دیں۔ آپ جیسے بھی ہیں مگر اس کے پاس جائیں۔ آپ کا جانا ہی آپ کو اللہ کا مکمل فرما بردار بنا دے گا۔ آپ کو بار بار پلٹنا ہی اللہ کو پیارا بنا دے گا۔ بے بس انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت دعا ہے، دعا جو تعلق بنائے رکھتی ہے آسمان والوں کا زمین والوں سے۔ میں سوچتی ہوں کتنا پیارا تعلق ہے نا۔ آپ آنکھیں بند کر کے اپنی فیلنگز دہراتے ہیں اور وہ 7 آسمان پر عرش کریم کا مالک آپ کی شہ رقص سے بھی قریب آ جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو سنو، قبولیت صرف یہ تو نہیں جو مانگا وہ مل جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔